بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم یہ باب شروع کریں گے جس میں امام بخاری وہ حدیث لائے ہیں جو کہ عورت کی حکمرانی کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایام الجمل یعنی جنگ جمل کے ایام میں مجھے یہ حدیث کا بہت فائدہ ہوا، مجھے اس سے بہت ہی سمجھنے میں موقع ملا۔ وہ اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ایرانیوں نے اپنے جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو حکمران بنا لیا، اپنا حاکم بنا لیا، اپنی ملکہ بنا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأہ، کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ تو یہ ہے وہ حدیث جو کہ اس ہمیں نظر آتی ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے سارے جو معاملات ہیں وہ کسی عورت کے سپرد کر دیں، عورت کو حاکم بنا لیں۔ تو یہاں پہ جو نکرہ کہا ہے کہ لن یفلح قوم، تو کوئی بھی قوم ہو، وہ چاہے وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہیں، سب کے بارے میں آگے ہر قسم کی قوم کے حوالے سے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ پہلا جو سوال اس بارے میں کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کتنے ہی ملکوں میں عورتیں حکمران ہیں، کہیں وہ ملکہ بنی ہوئی ہیں، کہیں پہ وہ صدر ہیں، کہیں وہ وزیر اعظم ہیں، اور ہمارے اس ملک میں خود بھی ایک موقع ہے کہ ایک خاتون وزیر اعظم تھی۔ تو اس میں پھر کیا ہوا؟ کوئی نقصان تو نہیں ہوا، کسی قسم کی تباہی تو نہیں آئی، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ اکثر ملکوں میں وہ ملکہ ہے، جیسے کہ برطانیہ کی مثال ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون وہ ملکہ ہے، تو اس کا کیا ہے، وہ تو ایک کہہ لیجئے کہ ایک دیکھنے کی ایک چیز ہے، صرف انہوں نے آرائشی طور پہ اس کو رکھا ہوا ہے، ورنہ باقی سارا کام جو ہے وہ تو وزیر اعظم کرتا ہے، حکمران کرتے ہیں، کابینہ کرتی ہے، ان کے سارے جو ماتحت افراد ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ تو ایک کہہ لیجیے کہ انہوں نے ایک بت بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو کہ وہ ایک ہمارے ملکہ ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا وہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے، وہ سارا کام تو نیچے جو اس کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر بھی اگر عورت کوئی ہے، ملکہ ہے کسی بھی ملک میں، یورپ میں اس طرح کے ہیں بعض ممالک، تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جیسے کہ برطانیہ کی مثال دیکھی ہم نے۔ تو اب اگر آتے ہیں کہ ایسی جگہ ہو جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوا یا بعض دوسرے ملکوں میں ہے جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم بنی ہوئی ہیں یا ان کے پاس وزارتیں ہیں، وزیر بنی ہوئی ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا پھر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو فلاح ہے، فلاح بھی دو طرح کی ہے کامیابی۔ ایک تو یہ ہے کہ مکمل کامیابی، کہ کتنے ہی جو ملک ہیں کہ وہ کامیاب ہیں اپنی سیاست میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی تجارت میں، اپنی سیاست میں، ہر طرح سے کامیاب ہوتے ہیں، تو اس کو تو ہم کہا جائے گا کہ یہ کامل فلاح ہے، پوری طرح وہ کامیاب ہو گئے اپنی ہر طرح کی پالیسیز میں، ہر قسم کی پلاننگ میں، ہر قسم کے معاملات میں۔ دوسری ایک وہ فلاح ہے جو کہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر یہی کہا جائے گا کہ اگر وہ کوئی عورت ہوتی ہے تو اگر وہ حکمران بن بھی جاتی ہے، سارے امور اس کے ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک کامل فلاح نہیں ہے، وہ اگر ہے تو نامکمل فلاح ہے۔ بس وہ اصل جو کامل فلاح ہونی چاہیے ایک مرد کے ہاتھ میں، کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کو سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، برداشت کرنے کی، مشورہ کرنے کی، یا تو اس میں ہے، اس میں بھی اگر کوئی انانیت پہ آ جاتا ہے، ڈکٹیٹرشپ پہ آتا ہے، تو وہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے پھر وہ۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ صحیح معنی میں حکمران ہے، جیسے کہ خلفائے راشدین تھے، اور ان کے بعد بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی مثال آتی ہے، اور دوسرے حکمران آتے ہیں، تو انہوں نے مشورے کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے،
اور لوگوں کو سے پوچھ کے پھر حکمرانی کی ہے تو وہ کامیاب رہے، اس میں کوئی مسئلہ آیا تو اس کو اس میں نمٹ لیا۔ تو اگر عورت بھی اس طرح کے کام کرتی بھی ہے تو اس کی جو فلاح ہے وہ مکمل فلاح نہیں ہوگی، وہ نامکمل تو ہو سکتی ہے لیکن مکمل فلاح نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک کی بات کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایام الجمل کی، تو وہ وہی واقعہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر حضرت علی پر لوگوں کا ایک دباؤ تھا کہ اب آپ قبول کریں۔ وہ افسوس بھی کرتے تھے کہ میرے ہی بھائی جو ہیں وہ مارے گئے اور اب یہ مجھے ان کی وہ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو کہ حضرت علی پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ یہ قیادت قبول کر لیں اور آپ خلیفہ بن جائیں، تو آخر انہوں نے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے پھر بیعت کر لی، اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان کے لیے خاص طور پہ تھا کہ لوگ کہیں طلحہ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لیں، اور وہ مخالفین میں سے تھے، انہوں نے بیعت تو کر لی، جیسے وہ خود کہتے تھے کہ مدینے میں تو بیعت کر لی، بصرہ میں آ کر یہ میرے مخالف بن گئے۔ تو یہیں سے گڑبڑ ہوئی، یہیں سے وہ خرابی پیدا ہوئی کہ بعض لوگ جو تھے وہ بالکل ہی مخالف سمت میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ کو بھی اس کے لیے تیار کیا کہ آپ تیار ہو جائیں اور پھر اس کی قیادت کریں اس کی کہ ہم حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے پہلے بدلہ لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم حضرت علی کی بات کو مانیں گے۔ یہیں سے وہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ نکلیں تو ایک حواب کا مقام ہے جہاں پہ کتے جو تھے وہ ان کے اس قافلے پر بھونک رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا بھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو کہا یہ حواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے گھر والوں میں سے ایک عورت نکلے گی تو اس کے وہاں پہ کتے بھونکیں گے، تو میں تو واپس چلتی ہوں پھر۔ تو مطلب یہ کہ وہی جگہ ہے جو آپ نے کہا تھا، تو لہذا میں واپس چلتی ہوں مدینے، میں نہیں جاتی۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہوں گی تو ہو سکتا ہے کوئی صلح ہو جائے، اصلاح ہو جائے، بات مان جائیں، بات جو ہے وہ اتنی نہ بڑھے، تو آپ چلیے۔ آخر ان کے لیے انتظام بھی کیا ہوا تھا سارے ان کی سواری کا، اونٹ کا، ہر چیز کا، تو آپ چلیے، بزرگ خاتون ہیں ہماری، آپ ماں ہیں، تو آپ کا جانا ضروری ہے۔ تو اس طرح آخر ان کو مجبور کر کے وہ لے گئے۔ تو وہاں جا کر پھر انہوں نے یہ بات کی، اور اس کے ذریعے سے آپ جیسے ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ وہ ظاہر مسلمانوں کو ہی نقصان ہوا، کئی مسلمان جو تھے اس میں مارے گئے اس طرح دونوں طرف سے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ مسئلہ جو کہ اس طرح اسی فتنے کی وجہ سے بڑھتا چلا گیا جہاں پہ اتنے نقصانات ہوئے۔ اور اگر وہ اس معاملے میں مان لیتے، حضرت علی کی بات مان کر، اور سب متفق ہو جاتے، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ اور کسی نے پوچھا بھی کہ اگر کسی کا ساتھ دینا ہے تو کس کا ساتھ دیں، تو یہی کہا گیا کہ علی کا ساتھ دو، اس لیے کہ علی حق پر ہیں اور علی کا ہی ساتھ دینا چاہیے۔ باوجود یہ کہ وہ دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین تھیں، لیکن وہ اس وقت ایک دوسرے موقع پر تھیں، دوسرے یعنی بالکل ہی برخلاف محاذ پہ تھیں، تو ان کا یہ رہنا یا ان کا وہ صحیح نہیں تھا۔ تو اسی سے پھر کیا کہ کسی خاتون کو اس طرح جو حاکم بنا دینا، قائد بنا دینا، یہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتی، پوری طرح اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو یہ مسائل جو ہے پھر وہ بڑھتے چلے گئے۔ اور پھر دیکھیے کتنا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بہت ہی افسوس کرتی تھیں، روتی تھیں اس کے اوپر کہ یہ میں نے کیوں غلطی کی اس طرح، لیکن بہرحال جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ لیکن اصل مقصد یہی، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ایک عورت کی حکمرانی جو ہے وہ اسلام نے اس کے بارے میں اجازت نہیں دی ہے، اور اس کو اس طرح یہ امور اس کی طرف حوالے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ الا یہ کہ عورتوں کا ایک مسئلہ ہے، عورتوں کا ایک کالج ہے، اسکول ہے، عورتوں کے مسائل ہیں، تو ٹھیک ہے وہاں پہ عورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے وہ اس میں کرے۔ وہاں مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ مرد جائے وہاں پر جا کر وہ پھر ان کا جو ہے پرنسپل بنے، ہیڈ ماسٹر بنے، وہاں عورت ہی ہونی چاہیے کہ عورتیں ہیں، پردے کے معاملات ہیں تو ایک عورت ہی اس کو دیکھ سکتی ہے، مرد کی نگرانی رہے، وہ ایک بطور نگراں رہے، لیکن اصل جو کام سارے کرنے ہیں وہ خواتین کو ہی کرنے چاہیے۔ اسی طرح جو خواتین کے بیماریوں کے مسائل ہیں، علاج وغیرہ ہے، وہاں پہ ان کے لیے کوئی ہسپتال ہے تو اس کی جو بھی انچارج ہوگا وہ عورتوں میں سے ہی کوئی عورت ہوگی، کوئی ڈاکٹر ہوگی، لیڈی ڈاکٹر ہوگی جو کہ سارے کام سنبھالے گی، اس لیے کہ وہاں خواتین ہیں، صرف مرد کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جہاں پہ عورتیں اپنے دائرہ اختیار میں کام کر سکتی ہیں۔
منع نہیں کیا گیا، لیکن یہی ہے کہ جسے فرمایا کہ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ، اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ عورت کے سپرد کر دیں، تو وہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ وہیں سے ہی پھر وہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہیں وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں جو اس کا کوئی حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہی جنگ جمل کی ہم نے بات دیکھی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث لائے ہیں، ایک اور حدیث لائے ہیں امام بخاری اسی حوالے سے، کہ جس میں یہ کہتے ہیں، اور اس حدیث میں کہ جب طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمار ابن یاسر اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ آئے اور ممبر پر چڑھے۔ تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ممبر کے اوپر سب سے اونچی جگہ پہ تھے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان سے نیچے تھے۔ پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار رضی اللہ کو یہ کہتے سنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین بصرہ گئی ہوئی ہیں، تو اللہ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی پاک بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے تاکہ جان لے کہ تم اس اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اطاعت کرتے ہو۔ تو یہی تو فتنہ ہے، یہی کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی شخصیت ہے، دوسری طرف حضرت علی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک فطری طور پر، جذباتی طور پر حضرت عائشہ کی طرف لوگ مائل ہوں گے کہ ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، بزرگ خاتون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ رہی ہیں، تو ان کا ساتھ نہ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہی فتنہ پیدا ہو جاتا ہے یہیں سے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو لیکن اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ اطلاع ڈالی ہے کہ یہ دیکھے کہ تم کس کی اتباع کرتے ہو، ایک مرد کی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو کس کی اتباع کرتے ہو، کس کو تم دیکھتے ہو۔ تو حضرت علی نے اسی لیے پھر وہ ان کو بھیجا بھی، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو کہ جا کر بتائیں، دکھائیں، لوگوں سے کہیں، اس معاملے میں جو موقف ہے اس کو بیان کریں۔ تو انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اگلی حدیث میں بھی جیسے فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں ممبر پر تھے، تو انہوں نے سب یہ ذکر کیا، حضرت عائشہ کا ذکر کیا، ایک بات واضح کی انہوں نے، یہ کہا کہ انہا زوجۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولیکنہا مما ابتلیتم، لیکن یہ وہ کام ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس میں تمہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، ابتلاء اور امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث بھی آتی ہے اس معاملے میں کہ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو مسعود وہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جب حضرت علی نے ان کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں، وہاں پہ تیار کریں، اگر اس میں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس معاملے میں، جیسے کہ اس کا ترجمہ اس میں آتا ہے کہ انہوں نے ان سے یہ کہا حضرت عمار سے کہ ہم نے کوئی بات اس سے زیادہ بری نہیں دیکھی جو تم اس کام میں جلدی کر رہے ہو، تم اس معاملے میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہو۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے بھی جب سے تم دونوں مسلمان ہوئے ہو تمہاری کوئی بات اس سے بری نہیں دیکھی کہ جو تم اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ ابو مسعود نے عمار رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ دونوں کو ایک ایک کپڑے کا نیا جوڑا پہنایا، پھر تینوں مل کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ اور پھر ایک اور روایت جو ہمیں ملتی ہے کہ جس میں ابو مسعود نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے ساتھ والے جتنے لوگ ہیں اگر چاہوں تو تمہارے سوا ان میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ عیب بیان کر سکتا ہوں، لیکن تم ایک بے عیب ہو کہ جب سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی میں نے کوئی عیب کا کام تمہارا نہیں دیکھا، ایک یہی عیب کا کام دیکھتا ہوں کہ تم اس دور میں لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارنے میں جلدی کر رہے ہو۔ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ تم سے اور تمہارے ساتھی ابو موسیٰ اشعری سے جب سے تم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے میں نے کوئی عیب کا کام اس سے زیادہ نہیں دیکھا کہ جو دونوں اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ اس پر ابو مسعود نے کہا، اور وہ مالدار آدمی تھے، کہ اے غلام 2 کپڑے لاؤ، 2 چادریں لاؤ، یعنی 2 جوڑے لاؤ،
ایک ابو موسیٰ کو پہنایا، دوسرا حضرت عمار کو پہنایا، اور پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے چلے گئے۔ تو یہاں پر بھی جو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ابو مسعود کہ تم یہ کام مت کرو۔ حضرت عمار جو تھے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، حضرت علی نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے اہل کوفہ کو اس بات پہ تیار کرو کہ وہ پھر آئیں اور میرا ساتھ دیں، اس لیے حضرت عمار کو بھیجا تھا کہ وہ اہل کوفہ کو اس کے لیے تیار کریں۔ تو اسی لیے پھر ابو مسعود اور ابو موسیٰ دونوں صاحبان رضی اللہ عنہما وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم یہ کام مت کرو، پورے جب سے ہم نے دیکھا ہے تم تو بہت ہی یعنی بہترین آدمی ہو، کوئی غلطی نہیں دیکھی تم میں، کوئی عیب نہیں دیکھا، یہ کیا کر رہے ہو، تم لوگوں کو جنگ کی طرف بلا رہے ہو۔ انہوں نے پلٹ کر یہی کہا کہ میں نے بھی جب سے تم دونوں اسلام لائے ہو کوئی تم میں کوئی عیب نہیں دیکھا، لیکن اب یہ ہے کہ جو کام تمہیں کرنا چاہیے تم وہ کر نہیں رہے ہو، اس کے بجائے جو تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تو یہ چیز جو تھی وہ تھی، لیکن بہرحال یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں پیدا ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں پیدا ہوا۔ تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ مالدار آدمی تھے تو فوراً ہی وہ کپڑے منگوائے، جوڑے منگوائے اور دونوں کو پہنائے، حضرت عمار کو بھی حضرت ابو موسیٰ کو بھی۔ حالانکہ اب وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی وہ جوڑا پہنایا۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں تھی، کوئی کینہ نہیں تھا، کوئی انتقام یا بغض و عداوت نہیں تھی، بلکہ وہ دوسرے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ دونوں کو دیا، اور سب تینوں مل کر پھر نماز پڑھنے جاتے ہیں، مل کر جاتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے جو کہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ تو بہرحال اصل چیز کیا ہے وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ فتنہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور اس میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی انہوں نے استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے لوگ جو تھے وہ حضرت علی کے ساتھ بھی گئے۔ تو کس طرح دیکھیے کہ قوم دو دھڑوں میں بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، اور آج تک وہ تقسیم چلی آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں حضرت علی کو حق پہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ حضرت عائشہ کو حق پر سمجھتے ہیں اور اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ امت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اسی کے لیے پھر وہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور یہی فتنہ پیدا ہوا کہ صحابہ کرام میں سے بھی حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی شخصیات وہ پھر حضرت علی کے خلاف ہو گئیں، اور ادھر کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ تو یہ سب تقسیم جو ہوئی تو یہی چیز جو ہے اس کے اثرات پھر ظاہر ہوتے ہیں، بعد میں بھی بڑھتے چلے گئے، اور پھر وہ مسائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اسی کے نتیجے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج کا ظہور ہو گیا، جو بالکل ہی مخالف سمت میں چل پڑے اور صاف کہہ دیا کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے کہ تم نے حکم کے طور پہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنا حکم بنا لیا، جج بنا لیا، حکم تو اللہ ہے، اور پھر اسی بات کو لے کر وہ حضرت علی کے پیچھے پڑ گئے، ان کو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو معاملہ تھے اس کے لیے وہاں پہ خوارج کا ظہور ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں جو لوگ نکلے جو کہ شیعہ کہلائے، انہوں نے وہ حضرت علی کے میں غلو کر گئے اور ان کو انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو یوں دیکھیے کہ کس طرح یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا، حضرت علی کی محبت میں غلو، اور پھر ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، بعض لوگوں نے ان کو اللہ کا مقام دے دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ فتنہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور دوسری طرف وہ دوسرے لوگ تھے، پھر یہ خوارج کا ظہور، اور پھر یہ شیعہ کا ظہور، اور دوسرے اس قسم کی جو فرقے اور تقسیم ہوتی چلی گئی۔ تو یہی ہے کہ امت کا تقسیم ہونا یہ کتنا بڑا فتنہ تھا۔ تو لہذا یہی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کی پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، کوئی سد باب نہیں ہوتا، آپ اس کو بند نہیں کر سکتے۔ یہ بند جب کھل جاتا ہے تو پھر وہ بند نہیں ہوتا، جیسے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ وہ دروازہ اگر ٹوٹ گیا تو بند نہیں ہوگا، وہی ہوا کہ وہ دروازہ جو ٹوٹ گیا تو پھر وہ بند ہونے میں نہیں آیا، اور آج تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آج تک وہی مخالفتیں موجود ہیں، وہی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اسی طرح ہی سب
قتل و غارت بھی ہوتا ہے، اور اصل بات یہی ہے کہ جب امت تقسیم ہو جائے تو اس کو پھر کیسے جمع کیا جائے۔ تو یہ ہے اصل چیز، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنا مسلک مت چھیڑو، دوسرے کو مت چھوڑو، اور دوسرے کا مسلک مت چھیڑو۔ تو یہی ایک سلامتی کی راہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم جو بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں ہم اس پر عمل کریں جو قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے، دوسرے کو کچھ نہ کہیں، اس لیے کہ اب یہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ بدل نہیں سکتے۔ اب اس کو من حیث القوم یا من حیث گروہ آپ چاہے کہ وہ بدل جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن سی بات ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ پھر ہم صرف یہ کہ اپنے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے، بصیرت دی ہے، اس پر چلتے ہوئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور جو جہاں پہ کوئی حق جانتا ہے یا پوچھتا ہے اس کو بتا دیں، اور دوسری طرف جو مخالفین ہیں ان سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے ہم خاموش رہیں، اسی میں ہی ہماری بھی سلامتی ہے، انہی کی سلامتی بھی ہے، تاکہ یہ امت جو ہے مزید تقسیم نہ ہو، مزید اس میں اختلاف و انتشار نہ پیدا ہو، مزید فتنے نہ پیدا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان